نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہ قرأ اليوم اکملت لکم دینکم الآیہ وعندہ یہودی فقال لو نزلت هذه الآية علينا لاتخذناها عيدا فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إنها نزلت في يوم عيدين في يوم جمعة وفي يوم عرفة رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب. آج آپ احباب کی بارگاہ میں نئے درس کے ساتھ حاضر ہیں اور یہی امید ہے کہ آپ انشاءاللہ العزیز اس کو خود بھی سماعت فرمائیں گے اور دوسروں تک یہ میسج، یہ پیغام شیئر کر کے اور دوستوں تک یہ میسج پہنچا کر کے آپ خود بھی اس درس کو سماعت فرمائیں گے اور دوستوں کو بھی اس میں شریک کریں گے. جو آج حدیث مقدسہ پڑھی ہے یہ بخاری میں بھی موجود ہے. کتاب التفسیر بخاری میں یہ حدیث کچھ یوں ہے: حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفیان عن قیس عن طارق بن شہاب قالت اليہود لعمر رضی اللہ تعالی عنہ انکم تقرؤون آیہ لو نزلت فینا لاتخذناها عیدا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی اور ملال قاری فرماتے ہیں کہ جس شخص نے سوال کیا تھا وہ کعب الاحبار تھے اور ان کا سوال جو ہے وہ اسلام لانے سے پہلے تھا. کیوں کہ وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے جو ہے وہ دور خلافت میں وہ اسلام اور ایمان لے آئے تھے. تو انہوں نے کہا تھا کہ اے صحابہ کی جماعت، تم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پڑھتے ہو، لا ریب بے عیب کتاب پڑھتے ہو، اس کے اندر ایک ایسی آیت مقدسہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر علماء یہود یا تورات میں یا انجیل میں یا زبور میں اس آیت مقدسہ کو اتارتا، اس آیت مقدسہ کا نزول ان مقدس کتابوں میں ہوتا، تو فرمایا لَاتَّخَذْنَاهَا عِیدًا، ہم اسے خوشی کا دن، مسرت کا دن، عید کا دن قرار دیتے، یادگار دن قرار دیتے، اور وہ فرحت و سرور کا دن جو ہے اس کو ہم بناتے. قال عمر رضی اللہ تعالی عنہ انی لأعلم حیث انزلت، فرمایا اے کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بعد میں اسلام لائے تھے، تو فرمایا کہ میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ وہ آیت کس محل پر، کس مکان پر نازل ہوئی، وَأَيْنَ أُنزِلَتْ، اور کہاں نازل ہوئی، وَأَيْنَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین انزلت، اور میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم اس وقت کہاں تشریف فرما تھے جب یہ آیت نازل کی گئی. فرمایا یوم عرفہ
وہ عرفہ کا دن تھا. وَإِنَّا وَاللَّهِ بِعَرَفَةٍ، فرمایا خدا کی قسم وہ عرفہ کا دن تھا. قال سفیان وَأَشُكُّ كَانَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ أَمْ لَا، وہ جمعہ کا دن تھا یا نہیں تھا، اس پر وہ شک کا اظہار کرتے ہیں. بہرحال یہ بات اٹل ہے کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت مقدسہ اتری، حجۃ الوداع کا موقع تھا، میدان عرفات میں تھا، اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم حجۃ الوداع کا آخری خطبہ دیا. اسی دوران جو ہے یہ آیت مقدسہ اتری ہے، نازل ہوئی ہے. علماء نے اسی پر ہی اتفاق کیا ہے. تو ایک بات تو اٹل ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں جس دن یہ آیت مقدسہ اتری تھی وہ اس دن ایک عید نہیں تھی، دو عیدیں تھی. ایک یوم الجمعہ، اسے بھی عید کا دن قرار دیا، اور یوم عرفہ اسے بھی عید کا دن قرار دیا. جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے، آج ہمارے ہاں ایک طوفان کھڑا کر دیا جاتا ہے، یا تو لا علمی کی وجہ سے یا بغض و عناد کی وجہ سے، کہ اگر کوئی شخص عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بول دے، لکھ دے، کہہ دے، او ہو اسلام میں تو تیسری عید کا تصور ہی نہیں ہے، تیسری عید کا تصور ہی نہیں ہے. اسلام میں تو دو عیدیں ہیں، ایک یوم الفطر شوال المکرم کا پہلا دن، یوم الاضحیٰ ذو الحجہ کا 10واں دن. اب آپ ان سے پوچھیں، بخاری میں اس دن کو بھی عید قرار دیا گیا، اور صحاح ستہ میں اس دن کو بھی عید قرار دیا گیا. جس دن یوم الفطر نہیں تھا اسے بھی یوم العید کہا گیا، جس دن یوم الضحیٰ نہیں تھا اسے بھی عید کا دن قرار دیا گیا. اور مولا علی قاری حنفی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ امام راغب اصفہانی کے حوالے سے، اور یہ فرماتے ہیں کہ عید کا دن جو ہے، عید کو عید کیوں کہتے ہیں؟ یعاود مرتن بعد اخرى، یہ بار بار پلٹ کر کے آتی ہے، لوٹ کر کے آتی ہے. اور فرمایا وَخُصَّ فِي الشَّرِيعَةِ بِيَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ، تو شریعت میں یوم الفطر کو بھی یوم العید کہتے ہیں، اور یوم النحر کو بھی یوم العید کہتے ہیں. قرآن سے، حدیث سے جو ہے یوم جمعہ کو بھی یوم عید قرار دیا گیا، یوم عرفہ کو بھی یوم عید قرار دیا گیا. کان ذلک اليوم معجولا للسرور فی الشریعت کما نبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقولہ ایام منا ایام اکل و شرب وبعال صار یستعمل العید فی کل یوم فیہ مسرت. بس کہتے ہیں شریعت میں جس دن مسرت ملے، جس دن فرحت ملے، جس دن جو ہے وہ خوشی اور انبساط ملے، وہ عید کا دن ہوتا ہے. اب اندازہ لگائیے، جب تکمیل نعمت اور اکمال دین اور اتمام نعمت جیسی نعمت ملی تو صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے مسرت کا دن تھا، خوشی کا دن تھا. اور اس لیے یہ کہنا ہی سرے سے غلط ہے
کہ کسی اور دن کو یوم عید نہیں کہہ سکتے، یہ کہنا ہی سرے سے غلط ہے۔ ہاں، احکام الگ الگ ہیں، یوم الفطر کے احکام الگ ہیں، یوم الاضحیٰ کے احکام الگ ہیں، اور یوم الجمعہ جو عید حج الفقراء اور حج المساکین ہے، حدیث پاک میں ہے یہ فقراء اور مساکین کا حج ہے، یہ ہو گیا، یا یوم عرفہ اس کو عید کا دن قرار دیا گیا، مگر عبادت تو تھی نہیں، شریعت نے عید کا دن قرار دیا، مگر اس کی کوئی عبادت جو وہاں اسی وقت تھی، محل میں تھی، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے اس کی کوئی عبادت مقرر نہیں ہے، خاص کوئی عبادت مقرر نہیں ہے۔ جمعہ کی بھی جمعہ کی جو ہے وہ نماز جمعہ جو فرض ہے اس کی ادائیگی ہوتی ہے۔ تو عام جو عید کے دن ہوتے ہیں، جو نزول نعمت کے دن ہوتے ہیں، اکمال دین کے دن ہوتے ہیں، اتمام نعمت کے دن ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس کو عید کا دن قرار دیتا ہے، اور حدیث سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ نزول رحمت کا دن، وصول رحمت کا دن، ورود رحمت کے دن، آمد رحمت کا دن، آمد میلاد کا اور آمد مصطفیٰ کا دن جو ہے وہ یقیناً یوم العید ہے، وہ فرحت اور خوشی اور مسرت کا دن ہے۔ یہ تو حدیث پاک میں بھی ثابت ہے کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم جس سال تشریف لائے تو لوگوں نے اس سال کو فرحت کا دن قرار دیا، جس سال حضور تشریف لائے اس کو جو ہے بہجت کا دن قرار دیا، جس سال حضور تشریف لائے اس کو تو خوشی کا دن قرار دیا۔ تو میرے بھائی، تو جس دن، یہ بڑا قابل غور جملہ ہے، فرماتے ہیں یستعمل العید فی کل یوم فیہ مسرت، عید کا دن ہر اس دن پر بولا جائے گا جس دن تمہیں کوئی نعمت ملے، تمہیں کوئی مسرت ملے، تمہیں کوئی خوشی ملے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے میلاد کے دن پر جو اطلاق ہوتے ہیں نا عید کا، اس کو یوم الفطر پر اور یوم النحر پر قیاس کرنا ہی سرے سے غلط ہے۔ اللہ کے بندے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ اوقات ہیں اور اس کے مقرر کردہ عبادات ہیں۔ اس دن کو عید کہنے کی وجہ کہ فیہ مسرت، اس میں مسرت حاصل ہوتی ہے، نزول رحمت ہوتا ہے، ورود رحمت ہوتا ہے، اور پھر یوم الجمعہ کو اکمال دین کی وجہ سے جو ہے عید کا دن قرار دیا گیا، اور اتمام نعمت کی وجہ سے جو ہے وہ عید کا دن قرار دیا گیا۔ تو بہرحال اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی ایسا دن ہو جس میں مسرت ہو، فرحت ہو، خوشی ہو، انبساط ہو، اور خواہ کے کوئی اور دن ہو، اس کو عید کا دن قرار دینا جائز ہے، مگر اس کی وجہ سے اس کی کوئی عبادات مختص کرنا یہ کوئی ہمارا کام نہیں ہے، یہ شریعت کا کام ہے کہ جس دن کو شریعت عبادات مختص کرے گی اس دن عبادات کی جائیں گی، اور اگر شریعت یہ کہتی ہے کہ نزول رحمت پر اور حصول رحمت پر آپ خوشی اور مسرت کا اظہار کریں اور اس دن کو عید کا دن کہہ دیں، تو قرآن و حدیث میں اس کی کوئی ممانعت موجود نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کو مفسر شہید مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت کی اللہ اکبر جو مرآت میں انہوں نے لکھا ہے وہ بھی ذرا سماعت فرما لیں۔ فرماتے ہیں یہودی نے یہ اعتراض کیا کہ مسلمان ناقدرے ہیں اور ہم قدردان ہیں کہ ان کے قرآن میں ایسی عظیم الشان آیت ہے جس میں اسلام کے مکمل اور غیر منسوخ ہونے کی خبر دی گئی ہے، لیکن انہوں نے اس کے نزول پر کوئی خوشی نہ منائی، اور ہم ایسے قدردان ہیں کہ اگر یہ آیت ہماری تورات میں ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن پر تا قیامت عید مناتے، تا قیامت مسرت کا اظہار کرتے، تا قیامت خوشی کا اظہار کرتے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، فرمایا اللہ کے بندے،
جس دن یہ آیت اتری ہے لَأَعْلَمُ میں ضرور جانتا ہوں حیث نزلت یہ آیت جو ہے وہ کہاں یا انزلت کہاں نازل کی گئی. فرمایا ہاں مجھے پتا ہے اس دن قدرتی طور پر اللہ اسلام کی دو عیدیں جمع تھیں. عرفہ کا دن وہ بھی عید کا دن ہے اور جمعہ کا دن وہ بھی عید کا دن ہے. فرماتے ہیں خیال رہے یہ آیت حج اکبر کے دن عرفات کے میدان میں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم پر اتری. اس سے معلوم ہوا جن تاریخوں میں اللہ تعالیٰ کی نعمت ملے انہیں عید بنانا شرعاً اچھا عمل ہے. اور پھر مرقات کے حوالے سے فرماتے ہیں وہ جو سوال کرنے والے تھے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی جماعت تھی جنہوں نے قبول اسلام سے پہلے سوال کیا تھا. اس پر جو ہے ہم پر یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی اللہ اکبر تم لوگ اس کو عید کا دن مناتے ہو، خوشی کا دن مناتے ہو، اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا جو وصال شریف ہوا ہے وہ تو اسی دن ہوا ہے، تو اس لیے اس دن خوشی منانا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. آئیے میں آپ کو اس حوالے سے بھی ایک بات سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کے علم میں رہے کہ یہ بھی ایک ڈھکوسلا ہے. یہ بھی ایک علامہ بدر الدین عینی نے جو بخاری شریف کی حدیث پڑھی ہے اس کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے کہ کتاب الایمان میں بھی یہ حدیث گزری ہے کہ یہود میں سے ایک مرد نے اس حدیث کو ذکر کیا، اور یہاں پر جو ہے وہ جمع کا اطلاق ہے اور وہاں پر واحد کا اطلاق تھا. تو کہتے ہیں وہ کعب احبار تھے رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ ایک جماعت تھی یہود کی، اس اعتبار سے جمع کا اطلاق کیا گیا ہے. آئیے شیخ سلیم اللہ خان محتمم جامعہ فاروقیہ کراچی وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب کشف الباری کتاب التفسیر کے اندر جو مکتبہ فاروقیہ کراچی سے چھپی ہے. فرماتے ہیں صاحب خیر جاری نے یوم الجمعہ کو یوم عرفہ کے وقوع میں سفیان ثوری کے شک کی توجیہ بیان کی ہے. مشہور یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پیر کے دن 12 ربیع الاول کو ہوئی. یہ شیخ سلیم اللہ خان صاحب جو ہے جو کہ محتمم تھے جامعہ فاروقیہ کراچی کے، اگر یوم عرفہ جمعہ کے دن واقع ہو تو پھر کسی صورت میں 12 ربیع الاول 11 ہجری کو پیر کا دن نہیں پڑتا. پیر کا دن نہیں پڑتا. ذوالحجہ محرم اور سفر کو خواہ 30 دن مانے جائیں یا 29 کے دن یا بعد 30 بعد 29 کے. اس لیے سفیان ثوری کو شک ہے کہ یوم عرفہ جمعہ کا دن تھا یا نہیں تھا. اب جو ہے یہ کہتے ہیں شیخ سلیم اللہ صاحب فرما رہے ہیں کہ مشہور تو لوگوں نے یہ کر رکھا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات ہے نہیں. اگلی بات سنیے، کہتے ہیں لیکن جیسا کہ ہم نے ذکر کیا جمعہ کا دن یوم عرفہ کے وقوع میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے اور اس سلسلے میں روایات متواتر ہیں. باقی یہ بات ہم نے کتاب المغازی میں تحقیق کے ساتھ بیان کر دی ہے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 1 ربیع الاول شریف کو ہوئی ہے. یہ 12 کا جو شوشہ چھوڑا جاتا ہے اور 12 کو تو حضور کا وصال ہوا تھا، 12 کو تو حضور کا وصال ہوا تھا. شیخ سلیم اللہ جو ہے یہ جامعہ فاروقیہ کے محتمم تھے اور یہ کشف الباری کے نام سے انہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی تھی. اس کے اندر لکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 1 ربیع الاول 11 ہجری کو ہوئی اور آپ کی وفات کا پیر کے دن 12 ربیع الاول کا جو قول مشہور ہے وہ تحقیقی نہیں ہے، وہ تحقیقی نہیں ہے. آپ اندازہ لگا لیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ جو شیخ سلیم اللہ خان صاحب ہیں اور محتم تھے جامعہ فاروقیہ کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وصال شریف 12 ربیع الاول کو ہوا، ہاں یہ پیر کا دن تو ہے، یہ تو ٹھیک ہے، مگر 12 ربیع الاول نہیں تھا. شیخ سلیم اللہ صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ 1 ربیع الاول تھا.
اور علامہ ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 ربیع الاول بھی لکھا. تو بہرحال اس سلسلے میں 12 ربیع الاول تو کوئی ثابت ہی نہیں کر سکتا کہ پیر کا دن بھی ہو اور 12 ربیع الاول بھی ہو. اور یوم عرفہ جو ہے وہ جو متواتر روایت سے ثابت ہے کہ 9 ذو الحجہ جو ہے وہ جمعۃ المبارک ہو اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وصال پیر کے دن ہوا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. مگر وہ پیر کا دن جو تھا 12 ربیع الاول نہیں تھا. یہ تو شیخ سلیم اللہ بھی مان رہا ہے کہ وہ 12 ربیع الاول نہیں تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آئیے اس پر اور بھی جو باتیں کی جاتی ہیں ان کو بھی ذرا سماعت فرما لیں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس کے اوپر ابن کثیر نے ایک عبارت لکھی ہے، آپ ذرا اس کو بھی سماعت فرما لیں. فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے حبیب، ہم نے آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر میری نعمتیں اتمام ہو گئی، اور میں نے تمہارے لیے جو اسلام دین پسند کیا ہے وہ دین اسلام ہے. اور یہ کہتا ہے ہذہ اکبر نعم اللہ تعالی علی ہذہ الامت. یہ کہتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اکبر نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیث اکمل تعالی لہم دینہم، کہ اللہ نے اس امت کے دین کو مکمل قرار دے دیا. اس امت کا دین مکمل ہو گیا. اس کے اوپر مفسر شہید حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمت جو ہے نور العرفان کے حاشیہ جو انہوں نے قرآن کا لکھا ہے اس کے اوپر چند باتیں لکھتے ہیں. میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں کہ وہ کیا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے یہ جو فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ آج کے دن ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا. تو فرماتے ہیں اس سے مطلب یہ ہے یعنی عقائد کا بیان، احکام کی آیات کا نزول، اجتہاد کے قوانین آج سب مکمل ہو چکے ہیں. اس کے بعد حکم کی کوئی آیت نہ آئے گی اور تمہارا دین منسوخ نہ ہوگا. اور اگلی عبارت فرماتے ہیں وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے یعنی تمہیں فتح مکہ نصیب فرمائی، ظاہری اور باطنی امن عطا کیا، کفر کی علامتیں مٹا دی. فرماتے ہیں خیال رہے ذات کی تکمیل کا نام اکمال ہے اور صفات کی تکمیل کا نام اتمام ہے، لہٰذا اس آیت میں تکرار ثابت نہیں ہو رہا. اس لیے فرماتے ہیں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اکملتو کے ساتھ دین کا لفظ دین کو مفعول بھی بنایا اور اتمم کو جو ہے وہ نعمتی کو مفعول بھی بنایا. اور فرماتے ہیں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا. تو فرماتے ہیں اس آیت سے چند مسئلے معلوم ہوئے. ایک یہ کہ صرف اسلام خدا کو پیارا ہے یعنی دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، باقی سب دین جو ہے وہ منسوخ ہیں اور مردود ہیں اس حوالے سے کہ قابل قبول نہیں ہیں. دوسرے یہ کہ اس آیت کے نزول کے بعد قیامت تک اسلام کا کوئی حکم منسوخ نہیں ہو سکتا. تیسرا یہ کہ اصول دین میں زیادتی کمی نہیں ہو سکتی. اجتہادی فرعی مسئلے ہمیشہ نکلتے رہیں گے، اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا دین مکمل کیا، مذہب کا لفظ نہ فرمایا. چوتھے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا کیونکہ دین کامل ہو چکا. تو سورج نکل آنے کے پر چراغ کی ضرورت نہیں رہتی، لہٰذا قادیانی بے دین ہیں. پانچواں یہ کہ اسلام کو چھوڑ کر کوئی لاکھوں نیکیاں کرے خدا کو پیارا نہیں. جڑ کٹ جانے کے بعد پتوں کو بندہ پانی دیتا رہے
تو سب کچھ بیکار اور فضول ہے، سب کچھ بیکار اور فضول ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے یہ جو اکمال دین اور اتمام نعمت فرمایا ہے، اب آئیے ابن کثیر کیا کہتا ہے، هذه اکبر نعم اللہ تعالی علی هذه الامة حیث اکمل تعالی لهم دینہم، اللہ نے ان کے لیے ان کے دین کو مکمل کیا، فلا يحتاجون الی دین غیرہ، اب کسی دوسرے دین کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ دین اسلام تا قیام قیامت رہے گا۔ اب کوئی نیا دین، پرانا دین اور ذلی دین، بروزی دین کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جو ہے مکس نہیں چلے گا، دین اسلام چلے گا۔ اگلا جملہ، وَلَا إِلَىٰ نَبِيٍّ غَيْرِ نَبِيِّهِمْ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ، اور فرمایا لوگو آئندہ کے لیے تمہیں کسی اور نبی کے کلمہ پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی، اور تمہارے پاس کوئی اور دین بھیجا، کوئی اور نبی بھیجا ہی نہیں جائے گا، نہ اب کوئی نیا دین آنے والا، نہ کوئی اسلام آنے والا، نہ کوئی مذہب آنے والا، اور نہ ہی کوئی نبی آنے والا، نہ ہی کوئی نبی آنے والا۔ آئیے اس کے بعد فرماتے ہیں وَلِهَذَا جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى خَاتَمَ الْأَنْبِيَاءِ، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، محبوب آخری نبی ہم نے بنا کر کے بھیجا۔ اور حضور فرماتے ہیں لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا، میرے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا۔ اگلا جملہ، وَبَعَثَهُ إِلَى الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہتا علامہ ابن کثیر کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دین، اکمال دین کر دیا، اتمام نعمت کر دی، اور کسی اور دین کی محتاجی سے ہمیں بچا لیا، کسی اور پیغمبر کی کلمہ پڑھنے سے ہمیں بچا لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اس لیے ہم نے اپنا محبوب جو بھیجا ہے وہ کافۃ للناس بنا کر کے بھیجا ہے، سارے لوگوں کا نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں سب لوگوں کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو ہے میں ساری مخلوق کافۃ للناس کی طرف جو ہے میں نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ فلا حلال الا ما احلہ ولا حرام الا ما حرمہ ولا دین الا ما شرعہ۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اب حلال وہی ہے جو اللہ کے محبوب نے اور اللہ نے حلال قرار دے دیا، حرام وہی ہے جو اللہ کے حبیب نے اور اللہ نے حرام قرار دے دیا، اور شریعت وہی ہے جس کو اللہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت قرار دے دیا۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ جہاں تک اس بات کی خبر دینے کے لیے آیت اتری ہے کہ اتمام اکمال دین ہو چکا، اتمام نعمت ہو چکی، تو یہاں اس سے بھی پتہ چلا کسی اور دین کی ضرورت نہیں ہے، اس سے بھی پتہ چلا کسی اور پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے، اس سے بھی پتہ چلا کہ اللہ تبارک و احکام کی جو احکام کو حلال قرار دینا یا احکام کو حرام قرار دینا یہ کسی بندے کا کام نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے کہ ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدیننا، فرمایا ان لوگوں سے جہاد کرو، ان لوگوں سے قتال کرو جو اللہ کی حرام کردہ کو، اللہ کی حلال کردہ کو حلال نہیں جانتے، اور رسول اللہ کی حلال کردہ کو حلال نہیں جانتے، اللہ کی حرام کردہ کو حرام نہیں جانتے، اور رسول اللہ کی حرام کردہ کو حرام نہیں جانتے۔ یہ قرآن پاک میں فقاتلوا ائمۃ الکفر انہم لا ایمان لہم، یہ اس سے پہلے ہے، اس کے بعد والی آیت موجود ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، ایسے لوگ بھی ہیں ان سے بھی جہاد کرو جو جس کو اللہ نے حرام قرار دیا یا اللہ کے رسول نے حرام قرار دے دیا تو اس کو مان ہی نہیں رہے،
نہیں جی نہیں مان رہے. کیوں نہیں مان رہے بھائی؟ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ بھی تحریم، اللہ جو ہے وہ تحریم کرتا ہے، مسائل کی تحریم کرتا ہے، تو رسول اللہ بھی تحریم کرتے ہیں، اور حضور علیہ السلام اللہ بھی تحلیل کرتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تحلیل کرتے ہیں. یہ بھی اس آیت سے ثابت ہو گیا. آئیے ایک اور بات بھی میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. عام طور پر ہمارے ہاں لوگ ایک قابل گرفت بنا کر کے گھومتے پھرتے رہتے ہیں کہ بھائی اہل سنت و جماعت کی مساجد میں آذان سے پہلے اور آذان کے بعد درود و سلام پڑھا جاتا ہے. اس پر مختلف قسم کے آبجیکشنز اور مختلف قسم کے اعتراضات کیے جاتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ دین مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا. آئیے اس پر بھی ہم آپ کو سنا دیتے ہیں کہ علامہ خازن علیہ الرحمت جو ہے دین مکمل ہو گیا اس سے کیا مراد لیتے ہیں، اور علماء جو ہے وہ دین مکمل ہو گیا اس سے کیا مراد لیتے ہیں. آئیے قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس پر علامہ خازن فرماتے ہیں تفسیر الآیت فقولہ تعالی الیوم اکملت لکم دینکم یعنی بالفرائض والسنن والحدود والاحکام والحلال والحرام. اور اس پر جو ہے علامہ صاحب مدارک جو ہیں وہ فرماتے ہیں اکملت لکم ما تحتاجون الیہ من تکلیفکم من تعلیم الحلال والحرام وتوقیف علی شرائع الاسلام وقوانین القیاس. اللہ اکبر. وہ فرماتے ہیں کہ اکمال دین کا مطلب یہ ہے کہ فرائض مکمل ہو چکے، واجبات مکمل ہو چکے، منصوص مسائل کا معاملہ مکمل ہو چکا، اور جو ہے احکام اور حدود کا معاملہ مکمل ہو چکا، حلال و حرام کا معاملہ مکمل ہو چکا. یعنی منصوص مسائل مکمل ہو چکے. اب رہتی دنیا تک غیر منصوص مسائل سے ہمارا پالا پڑے گا جن کا حکم مسکوت عنہ ہے، یعنی اس کے بارے میں شریعت کچھ بول ہی نہیں رہی ہے، وہ غیر منصوص مسائل ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا حبیب ہم نے منصوص مسائل کو مکمل قرار دے دیا، فرائض کو مکمل قرار دے دیا. اب فرض جو 4 ہیں وہ 3 نہیں ہو سکتے، جو 3 ہیں وہ 4 نہیں ہو سکتے. سنن جو ہے اس کی حدود 4 ہم نے مقرر کر دی، اور جو حدود ہیں ان کی حدیں ہم نے مقرر کر دی، اور جو حکام ہیں ان کی حدیں ہم نے مقرر کر دی. اسی طرح مفسدات کو ہم نے بیان کر دیا، اور محرمات کو ہم نے بیان کر دیا، اور جو ہے وہ محللات کو جو ہے ہم نے بیان کر دیا. یہ جو بیان ہوا ہے وہ نصوص مسائل ہوئے ہیں، منصوص مسائل ہیں، غیر منصوص نہیں. غیر منصوص تو قیامت تک رہیں گے. اور قرآن یہی کہتا ہے فردوا الی اللہ ورسولہ. جب تمہیں غیر منصوص مسائل کا پالا پڑے اور غیر منصوص مسائل دیکھنے پڑیں جس کے بارے میں کوئی نص موجود نہ ہو، تو اس وقت تم نے کیا کرنا ہے؟ فردوا الی اللہ ورسولہ. یہی قرآن کہتا ہے. پھر اللہ کی طرف، یعنی اللہ نے جو حدیں مقرر کی ہیں، جو قاعدے بتائے ہیں، جو قوانین قیاس بتائے ہیں، قوانین اجتہاد بتائے ہیں، اس کے پیش نظر رکھ کر کے اس مسئلے کا تعین کرنا ہے. اللہ اکبر. ہمیں کہتے ہیں کہ آذان سے پہلے یہ جو تم درود و سلام پڑھتے ہو یہ تو کہیں نہیں ہے. آئیے میں آپ کو اس کا جواب دے کر اجازت چاہتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ درود و سلام یہ مامور بہی ہے یا نہیں ہے، یعنی اس کا حکم قرآن و حدیث میں موجود ہے یا نہیں ہے. پہلی بات، درود و سلام یہ مامور بہی ہے.
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ تو سب جانتے ہیں، یہ مامور بہی ہے۔ نمبر دو، جو مامور بہی ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں، مامور بہی مقید اور مامور بہی مطلق۔ جو مامور بہی مقید ہے وہ تو مقید ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھو، اور پھر ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کو اپنے وقت کے اندر اندر پڑھو، یہ مامور بھی مقید ہیں۔ حج کے دن مامور بھی مقید ہے، روزے کا مہینہ مامور بھی مقید ہے۔ اسی طرح بہت سے فرائض ہیں، بہت سی واجبات ہیں، بہت سے مستحبات ہیں جو کہ مقرر ہیں، اور وہ کیا ہے؟ مامور بھی مقرر اور مقید ہیں۔ اور کچھ مامور بھی ہوتے ہیں مطلق۔ مطلق کا مطلب کیا ہے؟ بہرحال پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں، المطلق ہو یجری علی اطلاق ہے۔ جب تک شریعت کی طرف سے مطلق کا مقید موجود نہ ہو، یا مطلق کے لیے قید موجود نہ ہو، کوئی شرط موجود نہ ہو، کوئی استثناء موجود نہ ہو، اور کوئی جو ہے اس کے لیے جو اور ممانعت موجود نہ ہو، تو وہ مامور بھی جو مطلق ہے وہ اطلاق کے تحت داخل ہوگا، وہ عموم کے تحت داخل ہوگا، اور وہ شمول کے تحت داخل ہوگا۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، اطلاق اور عموم اور شمول، یہی جو ہے دین، اکمال دین ہے۔ یعنی قرآن پاک میں جو مطلق حکم ہے یہ اکمال دین ہے، اور قرآن پاک میں جو مقید حکم ہے وہ بھی اکمال دین ہے، اور جو قرآن پاک میں مطلق حکم ہے وہ بھی اتمام نعمت ہے، اور جو مقید حکم ہے وہ بھی اتمام نعمت ہے۔ تو یاد رکھیے گا، جو مسئلہ ما تحت العموم ہوگا، جو مسئلہ ما تحت الشمول ہوگا، جو مسئلہ ما تحت الاطلاق ہوگا، وہ بھی اکمال دین اور اتمام نعمت میں داخل ہوگا۔ ہم نے کہا جی صاحب بتائیے کہ ہم نے جو آزان دی ہے یہ عموم میں داخل ہے نہیں ہے، شمول میں داخل ہے نہیں ہے، اطلاق میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ جب یہ عموم ہے، شمول ہے، اطلاق ہے، تو یہ بھی ما تحت الاکمال دین اور ما تحت الاتمام نعمت ہے۔ تو پھر یہ کہتے ہیں جی حضرت آپ اضافہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندے، اضافہ ہوتا ہے حدود اربعہ میں، مقرر کردہ حصوں میں کوئی چیز ایڈ کرنا، کوئی چیز داخل کرنا۔ ہم نے تو کوئی چیز داخل ہی نہیں کی، ہم یہ کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، امر کا صیغہ ہے، امر کم از کم چلو مستحب کے درجے پر بھی رکھ لو۔ ہم تو کہی مستحب کے درجے پر رہے ہیں کہ یہ مستحب حکم ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ مستحسن حکم ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ مرغوب اور محبوب حکم ہے۔ تو جو اس کا جو حد بندی تھی، جو شریعت کی طرف سے حدود اربعہ تھی کہ یہ کیا ہے؟ مستحب ہے، تو ہم کہے ہی مستحب رہے ہیں، تو ہم نے کون سے اضافہ کیا؟ اور بھائی شریعت کہہ رہی تھی کہ کم از کم درجہ استحباب کا ہے، تو ہم نے استحباب کہا، ہم نے تو کوئی اضافہ نہیں کیا۔ اضافہ ہوتا ہے کہ اس حد بندی میں کچھ اضافہ کرنا۔ شریعت نے کہا کہ یہ امر ہے، امر کا کم از کم اطلاق استحباب ہے، تو استحباب ہے، چلیے جی کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آئیے ایک اور بات میں آپ کے پیش نظر رکھتا ہوں کہ آذان سے پہلے جو ہے، آذان سے پہلے جو درود و سلام ہے وہ قرآن پاک کے اطلاق سے ثابت ہے، وہ قرآن پاک کے شمول سے ثابت ہے، اور وہ قرآن پاک کے عموم سے ثابت ہے۔ المطلق یجری علی اطلاق ہی، یہ پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں۔ باقی رہا حدیث، اس کے بعد آئیے، یہ میرے پاس یہ کتاب ہے جلاء الافہام، یا جلاء الافہام ہے، یہ ابن قیم نے اس کتاب کو لکھا ہے۔ آئیے ابن قیم نے ایک باب لکھا ہے، اس کے اندر کہتے ہیں المواطن السادس من مواطن الصلاة علیہ
علیہ السلام بعد اجابت المؤذن وعند الاقامت، یہ اس نے کہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر درود و سلام پڑھنے کے جو مواقع ہیں نا، اس میں یہ بھی ہے جب مؤذن اذان دے چکا ہو اس کے بعد بھی اذان وہ صلاۃ و سلام پڑھا جائے، اور جب اقامت کا وقت ہو تو اس وقت بھی صلاۃ و سلام پڑھا جائے۔ یہ ابن قیم نے لکھا ہے، کہتے ہیں مواطن الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد اجابت المؤذن وعند الاقامت، اور یہ مسلم شریف کی مشہور حدیث لے آتے ہیں، فرماتے ہیں حضور نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علی، حضور فرماتے ہیں جب اذان ہو چکی، مؤذن جیسے اذان کے کلمات کہہ رہا تھا تم بھی ویسے کلمات کہو، مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہے تو تم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہو، اور حضور فرماتے ہیں ثم صلوا علی، جب مؤذن اذان ختم کر لے تو پھر مؤذن میرے اوپر درود بھیجے تو تم بھی درود بھیجو۔ یہ تو اذان کے بعد ثابت ہے۔ یہ ثم جو ہے یہ کچھ دیر کے بعد کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ مہلت کے لیے استعمال ہوتا ہے، تراخی کے لیے استعمال، تھوڑی دیر کے بعد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب اذان سے پہلے درود و سلام پڑھنا قرآن پاک کے اطلاق سے، عموم سے، شمول سے ثابت ہے، اور اذان کے بعد درود پڑھنا یہ تو نصوص سے ثابت ہے، یہ تو صحیح مسلم شریف کی حدیث سے ثابت ہے، یہ تو علامہ ابن قیم کہہ رہا ہے کہ ثابت ہے، تو جھگڑا کس پر ہے یار، اختلاف کس بات پر ہے؟ آئیے ایک اور بھی میں آپ کے سامنے جو ہے یہ حدیث پاک رکھتا ہوں، میرے پاس کتاب ہے القول البدیع فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انہوں نے ایک باب باندھا ہے، اور باب یہ ہے کہ الصلاۃ بعد الاذان، کہ اذان کے بعد جو ہے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاۃ علیہ بعد الاذان، اذان کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم پر درود و سلام پڑھنا۔ یہاں آ کر کے انہوں نے کہا کہ وَقَدْ اخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ هَلْ هُوَ مُسْتَحَبٌ، اذان کے بعد درود و سلام پڑھنا یا اذان کے پہلے درود و سلام پڑھنا یہ مستحب ہے 1، مکروہ ہے 2، بدعت ہے 3، مشروع ہے 4۔ مکروہ ہے نہیں، بدعت ہے نہیں، باقی بچے دو چیزیں مستحب اور مشروع۔ مستحب اور مشروع دلیل کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں علماء نے اس پر دلیل پکڑی ہے وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ ارشاد فرماتا ہے خیر کے کام کیے جاؤ، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، بھلائی کے کام میں مسابقت اختیار کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب جو ہے علامہ سخاوی فرماتے ہیں قول بدی میں، یہ ذرا پوچھو ان سے صلاۃ و سلام کار خیر ہے یا نہیں ہے، صلاۃ و سلام فعل خیر ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کے بعد کہتے ہیں وَمَعْلُومٌ أَنَّ الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من اجل القرب لا سیما قد تواردت الاخبار على الحث على ذلك مع ما جاء في فضل الدعاء اقبل اذان۔ اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں، اب یہ ان کا حکم سنیے، اور یہ جو ہے شامی شریف میں بھی یہ حکم موجود ہے۔ حکم کیا ہے؟ کہتے ہیں والصواب، درست بات، ٹھیک ہے، یہ عمل مستحب ہے، درست بات یہ ہے کہ یہ عمل مستحب ہے، درست بات یہ ہے یہ امر مشروع ہے، اور کہتے ہیں انہ بدعت حسنۃ، یہ بدعت حسنہ ہے، یوجر فاعلہ بحسن نیتہ، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ حسن عقیدت کی وجہ سے، حضور کے حقوق کی ادائیگی کی وجہ سے، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے احسانات کی جو ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے تحت جو ہے حسن نیت کی وجہ سے جو بندہ اذان سے پہلے درود و سلام پڑھے گا یا اذان کے بعد درود و سلام پڑھے گا تو کہتے ہیں یوجر فاعلہ، اللہ کی بارگاہ میں ایسے عامل کو، ایسے فاعل کو اللہ کی بارگاہ سے اجر عظیم بھی ملے گا۔ تو اذان سے پہلے جو درود و سلام ہے وہ قرآن پاک کے عموم، شمول اور اطلاق سے ثابت ہے، المطلق یجری علی اطلاق ہی سے ثابت ہے۔ جو اذان کے بعد ہے
وہ نصوص صحیحہ اور نصوص صریحہ سے ثابت ہے، تو نہ آذان سے پہلے درود و سلام پڑھنا بدعت ہے، نہ آذان کے بعد درود و سلام پڑھنا بدعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی محبوب کے صدقے سے ہمارا آج کا درس اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔